ناظرین آداب، تلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر دیکھیں گے اہم سرخیاں۔ گورنر جشن دیو ورما نے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کا کیا افتتاح۔ ریاست کو ہندوستان کی طویل مدتی ترقی کا مرکزی ستون بنانے کے عزم کا کیا اظہار۔ تلنگانہ بہت جلد ہندوستان کی سب سے ترقی یافتہ اور عالمی سطح پر مسابقت رکھنے والی ریاستوں میں شامل ہوگا۔ بھارت فیوچر سٹی میں منعقدہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ بنگلورو اور حیدرآباد کے درمیان گہری شراکت داری کی ضرورت۔ بھارت فیوچر سٹی میں منعقدہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ سے کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ شیو کمار کا خطاب۔ تلنگانہ مستقبل کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ اسے خود تعمیر کر رہا ہے۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ سے وزیر آئی ٹی و صنعت سریدھر بابو کا خطاب۔ تلنگانہ کی معیشت 2034 تک $1 ٹریلین تک پہنچنا ناممکن نہیں۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ سے نوبل انعام یافتہ کیلاش ستیارتھی کا خطاب۔ حیدرآباد میں انڈیگو کے طیاروں کا بحران جاری، کئی فلائٹس منسوخ۔ انڈیگو کی پروازوں کی مسلسل 7ویں دن بھی منسوخی سے مسافرین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ حیدرآباد کے کاپورا میں دن دہاڑے ریل اسٹیٹ کاروباری کا قتل، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر، پولیس معاملہ درج کر کے مصروف تحقیقات۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کی 2023 کی نشست پر انتخابی جیت کو چیلنج کرنے والی عرضی کا معاملہ، سپریم کورٹ نے انتخابی جیت کو چیلنج کرنے والی عرضی پر نوٹس کیا جاری۔ سرخیاں آپ نے دیکھی اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے گورنر جشن دیو ورما نے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2025 کا افتتاح کیا، جو سرمایہ کاری اور ترقی پر مبنی ایک اہم عالمی کانکلیو ہے۔ اس کا مقصد ریاست کو ہندوستان کی طویل مدتی ترقی کے ویژن میں کلیدی کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ یہ سمٹ بھارت فیوچر سٹی میں قومی و بین الاقوامی شخصیات، صنعتی شخصیات اور پالیسی سازوں کی موجودگی میں شروع ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے ہندوستان اور بیرون ملک سے آئے مندوبین کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وکست بھارت 2047 اور تلنگانہ رائزنگ مل کر ملک اور ریاست کے واضح و بامقصد عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس افتتاحی لمحے سے وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے جہاں مضبوط ویژن قابل پیمائش ترقی میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد سب کی خوشحالی اور بھلائی کے اصول پر رکھی گئی ہے۔ گورنر نے بتایا کہ ہندوستان 2047 تک $30 ٹریلین کی معیشت بننے کی سمت بڑھ رہا ہے اور اسی مقصد کے تحت تلنگانہ بھی اعتماد کے ساتھ $3 ٹریلین کی معیشت بننے کے سفر پر گامزن ہے۔ ریاست میں جاری تبدیلی اسی رفتار کی مظہر ہے۔ انہوں نے جمہوری و سماجی اقدار، شفافیت، احتساب اور شہری شمولیت پر نئی توجہ کو بھی نمایاں کیا۔ گورنر نے خواتین کے ذریعے چلنے والی الیکٹرک بسیں، سولار منصوبے، کمیونٹی لیڈ جھیل کی بحالی اور روزگار میں اضافہ کرنے والے کئی پروگراموں کو ابھرتے ہوئے پہلوؤں میں شامل کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تیز رفتار انفراسٹرکچر ترقی، ایئرپورٹس، قابل تجدید توانائی، ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس اور اسمارٹ زوننگ ریاست کے بڑے نشانے کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ شفاف پالیسیوں کے سبب سرمایہ کاری میں اضافہ جاری ہے، جبکہ غیر منظم شعبے کے ورکرز کی پالیسی جیسے اقدامات بدلتی معاشی ضروریات کے مطابق ہے۔ گورنر نے بتایا کہ ہنرمندی میں اضافے کے لیے ووکیشنل اور ٹیکنالوجی پر مبنی تربیت کو مستقبل کی افرادی قوت کی ضرورتوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج بھارت فیوچر سٹی میں منعقدہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کے مستقبل کا ایک انتہائی بلند حوصلہ روڈ میپ پیش کیا اور کہا کہ تلنگانہ بہت جلد ہندوستان کی سب سے
ترقی یافتہ اور عالمی سطح پر مسابقت رکھنے والی ریاستوں میں شامل ہوگا۔ اپنے خطاب کے آغاز میں انہوں نے 1947 میں ہندوستان کی آزادی اور دستور سازوں کے اس تاریخی فیصلے کا حوالہ دیا کہ ملک کی بنیاد خود مختاری، جمہوریت، سوشلزم اور سیکولرزم پر رکھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج تلنگانہ بھی اسی سوچ، مباحثے اور قوم سازی کی روح کے ساتھ اپنی طویل مدتی ترقی کی راہ طے کر رہا ہے۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ کا سفر مہاتما گاندھی، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اور ریاست کی تشکیل کے لیے برسوں طویل جدوجہد سے متاثر ہے، ایک ایسی جدوجہد جو 2014 میں سونیا گاندھی اور اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قیادت میں نتیجہ خیز ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی سب سے نئی ریاست تلنگانہ اب ملک کی سب سے ترقی یافتہ اور دنیا کی بہترین ریاستوں میں شامل ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے آج بھارت فیوچر سٹی میں منعقدہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کی ترقی کی رفتار کی بھرپور ستائش کی اور بنگلورو اور حیدرآباد کے درمیان مزید مضبوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ریاست نے صرف 2 برسوں میں غیر معمولی ترقی دکھائی ہے اور اب عالمی سطح پر اپنی مضبوط موجودگی قائم کر رہی ہے۔ شیو کمار نے کہا کہ ابتدا میں انہیں لگا کہ تلنگانہ بنگلورو سے مقابلہ کر رہا ہے، مگر سمٹ کے ویژن اور پیمانے کو دیکھ کر احساس ہوا کہ تلنگانہ مقامی مقابلہ نہیں بلکہ عالمی مقابلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے 2047 کے لیے جلد جاری ہونے والے ویژن دستاویز کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے واضح اور دور اندیش حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ شیو کمار نے بتایا کہ وہ اسمبلی اجلاسوں کے باوجود حیدرآباد آئے کیونکہ وہ اپنے دوست ریونت ریڈی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے اور مکمل تعاون پیش کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی و صنعت سیدر بابو نے آج تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2025 کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ مستقبل کا منتظر نہیں بلکہ اسے سرگرم طور پر تعمیر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ہر بڑے پالیسی قدم کو آنے والی نسلوں کی طویل مدتی خواہشات سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ تلنگانہ رائزنگ کا ویژن ریاست کو گلوبل انوویشن، ہیومن کیپٹل، سینسیبلٹی اور سرمایہ کاری کے مرکز کے طور پر ابھرنے کا مقصد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی معاشی تغیرات، ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی اور ماحولیاتی غیر یقینی صورتحال کے دور میں تلنگانہ ابھرنے والے چیلنجوں کو مواقع میں بدلنے کا عزم رکھتا ہے۔ سیدر بابو نے ریاست کی طویل مدتی نشانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ 2047 تک ہندوستان کے $3 ٹریلین معیشت بننے کے سفر میں مؤثر کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نوبل امن انعام یافتہ کیلاش ستیارتھی نے پیر کے روز بھارت فیوچر سٹی میں منعقدہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2025 سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کے ترقیاتی ویژن کی ستائش کی اور عالمی رہنماؤں، سرمایہ کاروں اور پالیسی سازوں سے اپیل کی کہ وہ معاشی و سماجی اور تبدیلی کے لیے ہمدردی کو بنیاد بنائیں۔ بین الاقوامی مندوبین کا استقبال کرتے ہوئے انہوں نے تلنگانہ اور ہندوستان کو مقدس سرزمین قرار دیا اور کہا کہ موجودہ شاندار پروگرام اس بات کا اعتماد ظاہر کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا تلنگانہ کے لیے جرأت مندانہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمٹ نہ صرف تلنگانہ کا مستقبل سنوارنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ ایک نئے ہندوستان اور بہتر دنیا کی تشکیل میں بھی کردار ادا کر سکتی ہے۔ یاقوت پورہ حلقے کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کوماگوڑا ڈویژن کا دورہ کر کے 1.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس دوران رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کوماگوڑا ڈویژن میں واقع قدیم مادنا پیٹ پولیس اسٹیشن کے قریب 1.2 کروڑ کی لاگت سے بانو نگر میں 12.5 لاکھ روپے کی لاگت سے اور الجابری کالونی میں 17 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے سی سی روڈز کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ترقی کے کام تیزی سے جاری ہے۔ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کورماگوڑے میں 3 روڈوں کا کام شروع ہوا ہے۔ ایک اولڈ پولیس اسٹیشن مادنا پیٹ کی روڈ کا جو مین کام چل رہا ہے جس کی لاگت
1 करोड़ 20 लाख रुपए की है। उसके अलावा भानुनगर में एक रोड का काम है जिसकी लागत 12.5 लाख रुपए है, और अल जाबरी कॉलोनी में एक रोड है जिसकी लागत 17 लाख रुपए है। ऑल टुगेदर अगर अपन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो करीब 1.5 करोड़ रुपए के काम ऑलरेडी चालू हो गए हैं कोरमागोड़ा डिवीजन के अंदर। निर्मल जिला भैंसा मंडल के सद्दुर ग्राम पंचायत में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। खवातीन रिजर्वेशन की वजह से गांव में इंतखाबी हलचल मजीद तेज हो गई है। इस सिलसिले में सद्दुर ग्राम पंचायत के सरपंच ओहदे के लिए द्रौपदी बाई ने अपनी पर्चा नामजदगी दाखिल की। नामजदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए द्रौपदी बाई ने कहा कि बदعنवानी के लिए कोई गुंजाइश रखने के बगैर सद्दुर के अवाम को शफाफ और बेहतरीन इंतजामिया फराहम करना ही मेरा बुनियादी मकसद है, और उनकी उम्मीदवारियत को गाँव के अवाम और अहल खाना की मुकम्मल और मुत्तफ़िक़ा तायद हासिल हो रही है। मकामी रुकन असम्बली रामाराव पटेल की कोशिशों से सद्दुर गाँव में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों की तफसीलात उनके फर्जंद और नौजवान क़ैस सुधाकर ने पेश की। उन्होंने कोरोना के दौर में अवाम के लिए अंजाम दी गई खिदमात को याद करते हुए मिर्ज़ापुर से पाडी बी रोड तक बीटी सड़क, ड्वाकरा ख़वातीन ग्रुप्स के लिए इमारतों की तामीर, स्कूल कंपाउंड वॉल, खेतों तक जाने वाली सड़कें और किसानों की ज़रूरियात के मुताबिक किए गए मुताद्दिद तरक्याती कामों का जिक्र किया। सरपंच उम्मीदवार बाई ने अपने अहम इंतखाबी वादों में कहा कि दलित बस्तियों में पीने के पानी का मुस्तकिल हल, इनरम्मा मकानात के मुनसिफाना तकसीम, साफ़ सुथरी ड्रेन, साफ़ गलियाँ, गाँव की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा हेल्थ कैंप्स और गैर कानूनी सरगर्मियों से पाक शफाफ हुक्मरानी यकीनी बनाई जाएगी। इंडिगो में बहरान मुसलसल जारी है और मुसलसल 7वें दिन भी कई फ़्लाइट्स मनसूख की गई हैं। पीर के रोज़ शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की जुमला 112 फ़्लाइट्स मनसूख हो गई, जिनमें से हैदराबाद आने वाली 58 और हैदराबाद से रवाना होने वाले 54 परवाज़ें शामिल हैं। परवाज़ों की मनसूखी से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इसी दौरान AP के विशाखापट्टनम से 7 फ़्लाइट्स मनसूख की गई, जिनमें हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट्स शामिल थी, और इसके अलावा अहमदाबाद से जाने वाली 18 फ़्लाइट्स भी मनसूख कर दी गई। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी हुकाम चौकस हो गए, क्योंकि कल रात हुकाम को 3 फ्लैट्स के निशाना बनाने वाले बम धमकी के ईमेल्स मौसूल हुए थे। जिन फ्लैट्स में बम धमकी की मौजूदगी की धमकी दी गई, उनमें केरला के कन्नौज से हैदराबाद आने वाली इंडिगो फ्लाइट 6A7178, फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आने वाली लुफ्थांसा फ्लाइट LH752 और लंदन से हैदराबाद आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक तीनों तैयारों को शमशाबाद एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग की इजाज़त दी गई। मामूल के प्रोटोकॉल के मुताबिक एयरपोर्ट हुकाम ने फ़ौरन मुसाफिरों को तैयारों से उतारकर आइसोलेशन एरियाज़ में मुंतकिल किया ताकि हिफाजती जाँच की जा सके। सिक्योरिटी टीमों बशमूल बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने तीनों तैयारों की मुकम्मल जांच की। एयरपोर्ट के अहाते में इजाफी CISF सिक्योरिटी ओहदेदार तैनात किए गए। बाद अज़ा ये पता चला कि धमकी झूठी साबित हुई। वरंगल के डॉक्टर शफीक अलागिरी की निगरानी में दरगाह काजीपेट में फ्री मेगा मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया। इस मेगा मेडिकल कैंप में मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बयाबानी, अर्राफ़ी, क़ादिर अल-मारूफ़ खुसरू पाशा साहब, रियासत हज कमेटी के चेयरमैन और सजादा नशीद दरगाह हज़रत अफ़ज़ल बयाबानी ने शिरकत की, जबकि मेहमान एजाज़ी मोहतरमा सरताज बेगम साहिबा, 48वीं डिवीज़न कॉरपोरेटर काजीपेट के अलावा मोहम्मद अबू बकर साबिक कॉरपोरेटर काजीपेट ने शिरकत की। दरगाह काजीपेट के नज़दीक गवर्नमेंट हाई स्कूल के अहाते में मेगा मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया। दिल के अमराज, ख़वातीन के अमराज और दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों का तजुर्बाकार माहिर डॉक्टरों की टीम ने तशख़ीस की।
ضلع کلیکٹر عادل آباد راجرشی شاہ نے کہا کہ مقامی درجاتی انتخابات کے فرائض انجام دینے والے تمام سرکاری ملازمین لازمی طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ پیر کے روز ضلع کلیکٹر عادل آباد راجرشی شاہ نے اوٹنور اور اندراویلی منڈلوں میں قائم پوسٹل بیلٹ ہیلپ سینٹروں اور پولنگ میٹیریل ڈسٹریبیوشن سینٹروں کا معائنہ کرتے ہوئے اداروں کو مختلف ہدایت دی۔ ضلع کلیکٹر نے پہلے اوٹنور MPD اور دفتر میں قائم پوسٹل بیلٹ ہیلپ سینٹر میں پولنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں اوٹنور کے KB کمپلیکس میں واقع ٹرائبل ویلفیئر گرلز جونیئر کالج میں پولنگ میٹیریل ڈسٹریبیوشن کے انتظامات کا معائنہ کیا، اور اس کے علاوہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گرام پنچایت انتخابات کے فرائض انجام دینے والے ملازمین لازمی طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ ریاستی سوئمنگ ایسوسی ایشن صدر چندر شیکھر نے کہا کہ عادل آباد جیسے ضلع میں ریاستی سطح کی سوئمنگ مقابلوں کا انعقاد قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں قومی سطح کے مقابلے بھی عادل آباد میں منعقد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عادل آباد رورل منڈل کے چاندہ ٹی میں واقع اوکلے انٹرنیشنل ہائی اسکول میں ضلع سوئمنگ پول ایسوسی ایشن کے زیر نگرانی 10ویں ریاستی سوئمنگ مقابلوں کا رنگا رنگ آغاز ہوا، اور اس 2 روزہ ایونٹ میں ریاستی سوئمنگ ایسوسی ایشن کے صدر چندر شیکھر، جنرل سیکریٹری امیش اور خازن کشن مورتی نے بحیثیت مہمان خصوصی کی شرکت کی۔ شمع روشن کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ ایک کم سن بچی کے ثقافتی رقص نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ ریاست بھر کے 33 اضلاع سے 400 سے زائد لڑکے اور لڑکیاں ان مقابلوں میں حصہ لینے عادل آباد پہنچے۔ پروگرام میں DYSO سینیواس، قبائلی کھیلوں کے افسر پارتھا سارتھی، سوئمنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداران سائی روی کمار اور دیگر حضرات موجود تھے۔ ضلع کلیکٹر کمرم بھیم آصف آباد، ضلع کلیکٹر وینکٹیش نے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹ کے احاطے میں نصب کی گئی تلنگانہ تحریک کے مجسمے کے نقاب کشائی کے سلسلے میں بہتر انتظامات کے لیے ضلع ایڈیشنل کلیکٹر MDO ریونیو آصف آباد، تحصیلدار ریونیو آفیسر لوکیش راؤ اور دیگر افسران کے ساتھ معائنہ کیا۔ ضلع کلیکٹر نے عہدیداروں کو انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹ عمارت احاطے میں نصب کیے گئے تلنگانہ تحریک کے مجسمے کی دسمبر کو نقاب کشائی پروگرام کے لیے تمام تر ضروری انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ میدک ضلع کے SP DV سینیواس راؤ نے ضلع پولیس کے دفتر میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے CEIR پورٹل کے ذریعے 15 لاکھ روپے مالیت کے 110 موبائل فون بازیاب کر کے متاثرین تک پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا موبائل گم ہو جائے تو پریشان نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے دور میں موبائل فون زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں ذاتی معلومات، بینک کی تفصیلات، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، تصاویر اور رابطے جیسے اہم ڈیٹا محفوظ ہوتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ فون گم ہونے یا چوری ہونے کی صورت میں عوام پریشان نہ ہو اور متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائیں اور CEIR پورٹل پر تفصیلات رجسٹر کریں۔ اس پروگرام میں حال ہی میں ضلع میں گمشدہ 15,34,000 روپے مالیت کے 110 موبائل فون بازیاب کر کے متاثرین کو واپس کیے گئے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے مجوزہ نئے سیٹ بل 2025 میں کسانوں اور ڈیلروں سے متعلق کئی اہم نکات شامل کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عادل آباد ضلع کے تمام آگرو ڈیلروں نے متحد ہو کر اپنے تجاویز اور ضروری ترمیمات پر مشتمل ایک تفصیلی مکتوب تیار کر کے رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے وزارت زراعت حکومت ہند کو روانہ کیا۔ ڈیلروں نے اس موقع پر کہا کہ عادل آباد ضلع کے کسان موجودہ مسودہ قانون میں شامل بعض شقوں کی وجہ سے نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں، لہٰذا یہاں کی زرعی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کسانوں کے نقصان کے ازالے سے متعلق دفعات میں ضروری تبدیلیاں کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجوزہ بل میں ایسی دفعات شامل ہے جو کسانوں کو فائدہ پہنچائے اور ان کے مفادات کا مؤثر تحفظ کرے۔ ضلع نرمل بھینسا صفا بیت المال شاخ اور جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں نے ضعیف اور ان پڑھ افراد کے لیٹ رجسٹریشن آف برتھ سرٹیفکیٹ کے اجرا میں تاخیر کے مسئلے پر بھینسا سب کلیکٹر اجمیرا سنکیت کمار سے ملاقات کی اور ایک تحریری یادداشت پیش کی۔ صفا بیت المال شاخ بھینسا کے صدر حافظ منیر الدین کی قیادت میں جمعیت اہل حدیث بھینسا کے ذمہ داروں نے سب کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ 60 تا 70 سال کی عمر کے ضعیف افراد جنہوں نے 2 سے 3 ماہ قبل لیپ
टाइप रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की दरख्वास्तें दी हैं उनके सर्टिफिकेट्स फौरी तौर पर जारी किए जाएं। सफ़ा बैतुल माल शेख भैंसा और जमात अहले हदीस के साथियों ने भैंसा आरडीओ ऑफिस आके सब कलेक्टर साहब से मुलाकात करें और एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए उसमें एक ये दरख्वास्त की कि भैंसा और अतराफ़ के जितने भी इलिटरेट अनएजुकेटेड पर्सनस हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। गरीबों और बेरोजगार नौजवानों के लिए ज़िला विकाराबाद के टांडूर में ASGM के चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मुजीब खान की जानिब से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 76 मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनें और असनाद तकसीम की गई। इसी तरह मेहंदी डिज़ाइन की तरबियत हासिल करने वाली 90 ख़वातीन को भी सर्टिफिकेट्स दिए गए। इसके अलावा छोटे कारोबार शुरू करने वाले अफराद के लिए बिला सूदी कर्ज के तहत 12,70,000 रुपये, उसके अलावा माँ बाप से महरूम 76 गरीब बच्चों की मदद के लिए 10,27,000 रुपये के चेक तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना मोहसिन बिन मोहम्मद अल-हुमूमी साहिब, खतीब मस्जिद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा सुहेल उमरी के अलावा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सैयद कमल अथर अब्दुर्रऊफ के अलावा दीगर इस जलसे से खिताब किए। नकल मकानी करने वाला शेर जो तेलंगाना के ज़िला निर्मल में वाक़े क्वाल टाइगर रिजर्व के मरकज़ी इलाके में दाखिल हुआ था, अब ज़िले के मुत्तसिल इलाके खानापुर डिवीज़न की तरफ मुंतकिल हो गया है। इस शेर के बारे में शुबा है कि तेलंगाना के पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली मादा शेरनी है, जो नवंबर के आखिरी हफ्ते में आसिफाबाद ज़िले के किरामरी और सिरपुर मंडलों को पार करने के बाद इलाके की तलाश में रिजर्व के मरकज़ी जोन में दाखिल हुई थी। इसकी आमद से महकमा जंगलात के हुकाम में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि पिछले 4 सालों से इस मरकज़ी इलाके में किसी शेर का दाखिला नहीं देखा गया था। मरकज़ी जोन में दाखिल होने के फ़ौरन बाद शेरनी ने चिन्नारा मंडल के गांव अंदनपल्ली के मुज़ाफ़ात में एक आम के बाग में गाय का शिकार किया और तकरीबन 10 दिनों तक कवाल के जंगलात में मुकीम रही। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.